جمادی الاخری کے مہینے کی مناسبت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو قرآن پاک سے اور احادیث مبارکات کے آئینے میں روشنی میں کچھ نہ کچھ عرض کیا۔ آج کے درس کے اندر اس بات کے حوالے سے گفتگو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنے بعد امت کی قیادت اور سیادت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عمر بن عوف کے صلح کے لیے گئے۔ ان میں کوئی معاملہ تھا، آپ صلح کرانے تشریف لے کے گئے۔ وہاں سے آپ کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے دیکھا نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ تشریف نہیں لائے، تو انہوں نے کافی حد تک انتظار کیا۔ جب آپ تشریف نہیں لائے تو انہوں نے جماعت کھڑی کر لی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، باقی صحابہ صفیں بنا لی، نماز شروع ہو گئی۔ دوران نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب جماعت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ کو دیکھ کر صحابہ نے صفوں کے درمیان سے راستہ دینا شروع کر دیا، ہٹتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ اب حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، ان کا کہیں بھی التفات اور توجہ نہیں گئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے متعلق۔ اب صحابہ کی چاہت یہ ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، یہ نماز پڑھائیں، اور حضرت ابوبکر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تشریف لائے یا نہیں۔ وہ اپنے کانا لا یلتفت فی صلاتی، ان کی تو توجہ بہت کم ادھر ادھر جاتی۔ اب صحابہ کرام نے یہ کیا، یہ ساری بات باحوالہ ہے، مستند ہے بخاری شریف میں۔ صحابہ کرام نے یوں، اس کو تصفیق کہتے ہیں عربوں میں، جب کوئی تعجب والی بات، انوکھی بات، قابل توجہ بات ان کے یہاں ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ عربوں کا دستور لکھا ہے کہ جب کسی معاملے میں ان کا سودا طے ہوتا تھا نا، یہ چیز تم اتنے میں بیچو گے، وہ کہتا ہاں بیچو، کہتا میں اتنے میں خریدوں گا، یہ میری ہوگی۔ اس طرح ان کا ایک رواج تھا، دستور تھا۔ تو یہی تصفیق، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا سب نے شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ سگنل ملا، انہوں نے متوجہ ہو کے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا آگے بڑھنے کا، لیکن وہ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی نماز پڑھا دی۔ اب نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ ابوبکر، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہی نماز پڑھاتے رہو، تو پھر تم پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے؟ حضرت ابوبکر نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ کے نبی جی، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ حضور کی امامت کرے۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں آپ کی موجودگی میں۔ ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے، عثمان ابن عامر۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آپ کی امامت کرے۔ یہ تواضع تھی ان کی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے الامر فوق الادب، حکم کو ادب سے اوپر رکھنا، ایک ہوتا ہے الادب فوق الامر، ادب کو حکم سے اوپر رکھنا۔ یا حضرت ابوبکر نے دوسری بات پہ عمل کیا ہے، حضور نے حکم دیا تم پڑھاتے رہو، اور ان کا ادب اس سے مانے تھا، انہوں نے ادب کو حکم سے اوپر رکھا۔
اس ادب کو حکم سے اوپر رکھنے کا ایک مظاہرہ صلح حدیبیہ پہ حضرت علی نے بھی فرمایا تھا۔ دستاویز لکھ رہے تھے تو دستاویز میں جب معاہدے کے اوپر دستخط کا وقت آ رہا تھا تو اس دستاویز میں حضرت علی نے لکھا ھذا ما قاضاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے۔ اب اس پہ کافر بگڑ رہے تھے کہ محمد کے بعد رسول اللہ کے لفظ پہ تو سارا جھگڑا ہے، ہم ان کو اللہ کے نبی ہی تو نہیں مانتے، اگر ہم بھی انہیں اللہ کے نبی مانیں تو پھر ہم تم تو ایک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم یہاں رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ یہ حکم دیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم چھوڑ کے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو، رسول اللہ کا لفظ میں اپنے ہاتھ سے مٹاؤں یہ ہم میں ہمت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا۔ آپ نے خود مٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اس درجے کا تھا کہ وہ مٹانے کی سکت ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہو گئے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی صحابہ سے کہ نماز میں جب امام کے متعلق آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے آپ سبحان اللہ کہا کریں۔ حدیث پاک میں آیا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مرد مطلع ہو امام کی غلطی پہ سبحان اللہ کہے۔ ہمارے ہاں لوگ کافی کچھ کہنے لگے جاتے ہیں، سبحان اللہ کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے احادیث میں۔ اگر کوئی عورت مطلع ہو، حضور کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں نا باجماعت نماز میں، اگر کسی عورت کو پتہ چلتا امام کی غلطی کا تو عورت کی چونکہ آواز کا پردہ ہے نا تو عورت نہیں یہ کہے گی، عورت کے لیے یہی تھا، لیکن وہ اس طرح نہیں تھا، عورت کے لیے تھا یوں ہاتھ باندھے ہیں تو ادھر ہی ہاتھ مارے۔ ہمارا دین بہت تفصیل سے سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنا بھی چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مقصود یہ بات عرض کرنے کا تھا کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی صحت کے زمانے کے اندر ہی نیابت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا ہوا تھا، اور آپ کی یہ چاہت تھی دوران نماز کہ یہی نماز پڑھاتے رہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان میں حضرت ابوبکر موجود ہوں اور ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرے۔ کسی قوم کے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے، یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ان کے ہوتے کوئی اور امامت کے منصب پہ فائز ہو۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ اور مرض الوفات کا واقعہ تو آپ سب حضرات کے علم میں ہے، آپ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی مرو ابا بکر فلیصلی للناس، ایک روایت فلیصلی بالناس دوسری روایت، ابو بکر کو میری طرف سے حکماً کہیں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ آگے سے عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی جی وہ نرم دل ہیں، وہ رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہونے کی تاب نہیں لا سکیں گے، وہ آپ کی کمی محسوس کر کے رو پڑا کریں گے۔ ان کی نرم دلی کی گواہی بھی حضور پاک علیہ السلام نے دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ارأف امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے۔ اسی بات کو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی جی وہ تو آپ کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، وہ بڑے رقیق القلب ہیں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کے بار بار یہ جملہ کہنے پہ ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ نے 3 بار یہی بات ارشاد فرمائی کہ وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں، حیات طیبہ میں ہی جو وفات سے پہلے بیماری کے ایام تھے اس میں صحابہ کو پڑھائیں۔
اس میں صحابہ کو پڑھائی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری شریف میں ملتی ہے جو خلافت بلا فصل پہ بہت مضبوط دلیل ہے۔ ایک عورت آئی اور آ کے اس نے حضور سے کچھ بات عرض کی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ تم دوبارہ آنا کسی وقت، ابھی لوٹ جاؤ۔ وہ عورت آگے سے کہنے لگی ارأیت ان جئت ولم اجدک، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں دوبارہ آئی اور آپ نہ ہوئے؟ تقول الموت، وہ مراد لے رہی تھی اگر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اگر آپ کا وصال ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس عورت کے کہنے پہ غصہ نہیں کیا، ہم تو غصہ کر جاتے ہیں نا۔ دیکھو معاملات کے اندر ایک آپشن موت کا بھی ہوتا ہے، فریقین میں سے ایک فریق کی موت کا آپشن ہے یا نہیں ہے؟ دونوں کا ہے، دونوں کا ہے۔ اس لیے معاملے کے دوران اگر کوئی بندہ کہہ دے نا کہ یار لکھ لو زندگی موت کا کیا پتہ، تو لوگ آگے سے اوے اللہ تو رحم مانگ، بھائی ٹھیک ہے اللہ پاک رحیم ہے، اللہ رحم ہی کرتے ہیں، لیکن احتمال تو ہے۔ جب الموت یأتی بغتہ ہے، آتی ہی اچانک ہے، تو احتمال تو ہے، امکان تو ہے۔ اس لیے ایسی باتوں پہ ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس عورت نے کہا اگر آپ وفات پا گئے تو آپ نے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں نہ ہوا تو تم ابو بکر سے رجوع کر لینا، اگر تم مجھے یہاں نہ پاؤ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر لینا۔ یہ بخاری میں لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد معاملات کو ہینڈل کون کرے گا، میرے بعد معاملات کو کون دیکھیں گے، اور اس کی گواہیاں صحابہ میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے ہیں محمد ابن الحنفیہ، وہ کہتے ہیں قلت لی ابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا ابا جان ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد لوگوں میں آپ سب سے بہترین آدمی کسے سمجھتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عمر ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو اب بیٹا تھا نا، بیٹے کی چاہت ہوتی ہے کہ میرے والد آگے آگے ہوں۔ کہتے میرے دل میں یہ تھا کہ اب میں نے پوچھا تو یہ حضرت عثمان کا نام لے دیں گے، اس لیے میں نے پہلے ہی کہا ثم انت، پھر آپ کا نمبر ہے نا۔ تو وہ کہتے نہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ تواضع کی وجہ سے کہا، یہ تفسیر مواہب الرحمن میں لکھا ہو، تواضع کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین، لائق امامت، لائق اقتدار، لائق قیادت و سیادت حضرت ابو بکر کو ہی سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فرماتے کان ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ، حضرت ابو بکر ہمارے سردار تھے، ہم میں سے بہترین تھے، اور ہم میں سے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ لاڈلے تھے، سب سے زیادہ محبوب تھے۔ بھائیو اتنی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی اپنی نیابت و قیادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے تفویض فرما دیا۔ حضرت علی نے خود جب حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا بیعت کے لیے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے دینی مناصب میں ہمارا امیر بنا دیا تو اپنے دنیاوی امور میں ہم انہیں اپنا امیر کیوں نہ مانیں؟ جن کو خود آپ نے حکماً اپنے مصلح امامت پہ کھڑا کر دیا، دینی امور میں سربراہ بنا دیا، ہم اپنے دنیاوی امور میں بھی ان کو ہی بڑا مانیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے صحابہ کرام، اسلاف امت، اکابرین امت، ان حضرات کی پہچان، ان کا صحیح تعارف، ان کی اقتداء، ان سے محبت نصیب فرمائے۔
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأمته أجمعين.